خواجہ سرا کیا ہے؟ خواجہ سرا ایک معزز لقب ہے۔ سرا محل یا حویلی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فارسی کا لفظ ہے، خواجہ سردار یا آقا کو کہتے ہیں۔ معاشرے کے تلخ اور غیر انسانی رویوں کی وجہ سے خواجہ سراؤں کی زندگی دہکتے انگاروں پر کٹتی ہے، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ صوبیہ خان بھی ایک خواجہ سرا ہے۔ ان کا اصل نام بلال خان ہے اور پڑھا لکھا ہے، BA کر رکھا ہے اور آگے پڑھنے کا خواہشمند ہیں۔ صوبیہ خان خیبر پختونخوا کی پہلی خواجہ سرا اینکر پرسن ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ٹرائبل نیوز نیٹ ورک اور مقامی ریڈیوز کے ساتھ پروگرام کی میزبانی کر رہی ہے۔ زیم صوبیہ خان امید لرم چې ټول اوریدونکو به روغ جوړ او ټیک ټاکي څنګه چې تاسو ته پته په پروګرام کې به موږ تاسو سره خپلې خبرې اترې کوو، هغه خبرې معلوماتونه چې تاسو ته پته نه وي به موږ تاسو سره په پروګرام کې تاسو سره کوو۔ صوبیہ خان کہتی ہے کہ میں جب ریڈیو پر پروگرام کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں۔ جب میں پہلے پروگرام پہ یہاں پر کام کر رہی تھی، لوگ یہی سمجھتے کہ ٹرانسجینڈر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آج الحمدللہ وہی لوگ ہیں جو میرے پروگرام سنتے ہیں، لوگ میرے پروگرام دیکھتے ہیں اور خوشی سے جب مجھ سے راستے میں ملتے ہیں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ صوبیہ خان ہے، تو لوگ وہاں سے میرے ساتھ آ کر مجھے ریکویسٹ کرتے کہ کائنڈلی پلیز میم اگر آپ میرے ساتھ ایک سیلفی لیں گے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ ہی لوگوں کی جو سوچ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اور بالکل چینج ہو چکا ہے۔ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر بھی اگر ان کو ایک اچھی طریقے سے پلیٹ فارم دیا جائے تو وہ بھی ایک معاشرے کے لیے اچھا کام کر سکتی ہے۔ ریڈیو میں جتنے بھی جب میں پروگرام پہ آن ایئر ہوتی ہوں تو میری بہت زیادہ فینس مجھے اچھی طریقے سے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے کالز کرتے ہیں اور بہت خوشی مجھے اس بات پہ ملتی ہے کہ جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ صوبیہ خان ہم بہت انتظار کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے، آپ کی باتوں کو ہم بہت زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں، تو خوشی مجھے بہت زیادہ ملتی ہے، کیونکہ یہی لوگوں نے مجھے یہیں اس مقام تک لایا ہے۔ کیونکہ اگر میں کسی اور ادارے میں کام کرتی یا کسی اور جگہ میں کام کرتی تو وہاں ایک محدود لوگوں کو یہی پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایک ٹرانسجینڈر کام کر رہی۔ آج پورے ورلڈ میں، آج پوری دنیا میں مجھے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر بھی کام کر رہی، کیونکہ مقصد صرف یہی تھا کہ میں لوگوں کی جو نظریہ ہے، لوگوں کی ایک سوچ ہے، کہ ان کو میں چینج کروں۔ اگر آپ رسپیکٹ اپنی خود بنائیں گے تو دنیا بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گی۔ اچھے کام سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ صوبیہ خان کہتی کہ خواجہ سرا پیدا ہونا کوئی جرم تو نہیں، قدرت نے جیسے چاہا ویسے پیدا کر دیا۔ اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ماں باپ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی حکم ہے یا ہماری جہالت؟ اگر کہا جائے کہ خواجہ سرا صرف پاکستان یا ہندوستان میں ہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں ان کو عزت دار ملازمتوں سے نوازتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے سماجی رویوں کی وجہ سے نہ کسی ادارے میں کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی تعلیم ان کا مقدر بن پاتی ہیں۔ اپنی ٹرانس کمیونٹی کو میں یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے آپ کو ایک مقام تک پہنچا اپنی ایجوکیشن کی بدولت، تو یہ ایجوکیشن آپ خود کر کے آگے جا سکتی ہو۔ تو اس لیے اس لوگوں کو میں بٹھا کے ان کو خود پڑھاتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں۔ جتنے بھی میرے ٹرانس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ جب دکاندار سے چیزیں خریدتے تو برے کمنٹس ان کو ملتے ہیں، لوگ تانے دیتے، لوگ بری آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اس آوازوں کی وجہ سے وہی ٹرانس اپنی بازاروں تک نہیں جا سکتے، وہ اپنے گھروں سے نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک چڑیا کی طرح، جس طرح ایک چڑیا پنجرے میں بند ہوتی ہے، اس طرح ٹرانس کمیونٹی بھی اس پنجرے میں بند ہے۔ اس بات کو نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں یہی بات کو دیکھ رہی ہوں کہ ٹرانسجینڈر کو جس طرح لوگ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس نظر کو مجھے ختم کرنا ہوتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملتی سوائے ایک دن کے، اور وہ دن ہے سالگرہ کا دن، جس میں وہ اپنے سارے ارمان پورے کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہر طرف سے ٹھوکریں ہی ان کی مقدر ہیں۔ جیتے تو ہیں مگر اس کے لیے انہیں بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ معاشرے میں ان کو وہ عزت نہیں ملتی جو عام لوگوں کی ہے۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، مگر ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن اور رنگین چہرے، کنکتے پائل اور لڑکڑاتے بال سب کو اچھے لگتے ہیں، مگر خواجہ سرا کو اپنا لینا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ والدین ان کو اپنی خوشیوں تک شامل نہیں کرتے، ان کے بہن بھائی ان سے رابطہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا معاشرہ خواجہ سراؤں کو ایک برابر انسان اور فرد کے طور پر تسلیم کرے۔ جب تک
فیملی کے ساتھ اپنی بچے کا سپورٹ نہیں ہوگا تو وہ بچہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو اچھی طریقے سے علم دکھائیں، اپنے اچھی طریقے سے ان کو گائیڈ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے اور اب لوگ ہمیں تانے دیں گے، لوگ ہمیں یہ کہیں گے، تو بڑا کردار جو ہوتا ہے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ناچ گانا کرتا ہے، تو آپ خود سوچیں اگر اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کا سپورٹ ہی نہیں ہے، بہن بھائیوں کا سپورٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسا کام کرے گا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو خود تانے دیں گے، اپنے بچوں کو خود آپ کہیں گے کہ آپ ایک ہجڑا ہو، آپ تو ایک لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرتے ہو، تو اس تانوں کی وجہ سے وہ ٹرانسجینڈر اپنے گھروں سے بھاگ جاتے۔ اس بات کو آپ لوگ تسلیم ہی کریں کہ یہ بچہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے، جس کا جو جنس ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہے، تو آپ اللہ کی باتوں میں آپ لوگ کیوں وہ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہو کہ نہیں یہ ٹرانسجینڈر ہے؟ تو اس بات کو آپ اگر جب تک آپ نے اپنے دلوں سے یہ بات نہیں نکالو گے تو یہی بچہ اسی کاموں میں منسلک رہے گا۔ صوبیہ خان کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گھر والوں نے ایکسیپٹ کیا، پڑھایا لکھایا اور آج میں اس مقام پر ہوں، ورنہ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو خاندان والے اپنے ماتھے کا کلنک سمجھتے ہیں۔ اگر کہیں نکلے تو طرح طرح کے تانوں سے ان کا جینا دوبر کیا جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں جب کہیں باہر جاتی ہوں تو لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں اور اچھی طرح سے ملتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ شاید ہی کبھی سنا ہو کہ خواجہ سرا نے فساد کیا۔ خواجہ سراؤں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ ہی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، حتیٰ کہ آپس میں بھی نہیں، آپس میں اتفاق ہے اور مل جل کر محبت سے رہتے ہیں۔ گانا بجانا، شادی بیاہ، منگنی یا عقیقہ، اولاد کی پیدائش کی خوشی میں بھی جا کر گاتے ناچتے اور دعائیں دیتے ہیں۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس بات کی مایوسی کو نہ دیکھیں کہ میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک ہے، آپ چل پھر سکتی ہو، آپ کی زبان ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کا جو فیس ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر پہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ ناچ گانے میں تو پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں، فنکشن میں پیسے بھی بہت زیادہ، لیکن وہاں پر جو رسپیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ ہمیں پیسوں سے نہیں، ہمیں عزت سے رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ جب تک ایک ٹرانسجینڈر کو سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ آخر کہاں جائے گا؟ ہم نے تو کمانا بھی تھوڑا سا، ان کو کمانا بھی ہے، ان کو رہنا بھی ہوتا ہے، ان کو اپنے لیے کپڑے بھی خریدنے ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کا بڑا کردار یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ ایجوکیشن دے، اس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھائی پہ اس کو فوکس دے، تو یہی بچہ آگے چل کر بہت اچھا ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، اس معاشرے کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو معاشرے کا کردار جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے ماں باپ نے مجھے ایکسیپٹ اس کی وجہ سے نہیں کیا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہو، اس نے ہمیں اس بات پہ مجھے ایکسیپٹ کیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، ان کی بیٹی ہوں، تو ان لوگوں نے مجھے اس بات پہ ان لوگوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوئے۔ یہ میری جتنے بھی ہمارے ٹرانسجینڈر کے کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو وہ گھروں سے نکالتے ہیں۔ تو میری فیملی اور میری ماں باپ جو ہے میرے لیے ایک رول ماڈل کی شکل پہ ہے، کیونکہ جو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بیٹا پڑھ کے کچھ بنے، تو آج میری ماں باپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو چکی۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے مطابق انسانوں کے ذہنی امراض کی وجوہات میں اس معاشرے کی طرف سے ٹکرایا جانا، آگے بڑھنے کے مواقع نہ ہونا، جنسی تشدد اور معاشرے کا امتیازی سلوک سر فہرست ہیں، جو کہ خواجہ سرا کے لیے ہر دن کا منظرنامہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مکمل انسان ہیں اور ہمیں ان کی طرف اپنی رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہیں برابر کے حقوق اور معاشرے میں باوقار مقام دینے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے بے شمار تنظیمیں عمل میں تو نظر آتی ہیں، لیکن افسوس کہ صنفی آزادی اور صنفی برابری کے نعروں میں ان کا نام تک ہی نہیں آتا۔ امینہ فریدی، تلاش ٹی وی، ضلع خیبر باڑہ۔